لمن آدم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصفهم ورزقا وطاهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيات ولا أرض مديات ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال رجل من أهل بيت النبوة ومعادن رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أنت أذن لي أن أبدل الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك وبدل منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يدرك السلام يخزك باليد والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء مبنيات ولا أرض مديات ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وإلا إنهم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لبين الله قد يا عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي الله أبي يا رسول الله أخبرني ما حال جلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالتي نجيا من ذكر خبرها هذا في محفل المحافل أهل الأرض وفي يجوي من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عنهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نصف الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا من ذكر خبرنا هذا في محفل المحافل أهل الأرض وفي يجوي من شيعتنا ومحبين وفي المحموم إلا فرج لهم ولا مهموم إلا وكشف لهم ولا طالب حاجة إلا وكذا له حاجة. فقال علي نصف الله فزنا وسلطنا وكذلك شيئتنا فاز وسلط في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. مومن کرام ابھی سخت موسم میں ہمارے پاس اس فرشی آزادی آیا حسین کی مہمان بنے. سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. خدا فاطمہ آپ کو عظیم اجر کریم عطا فرمائے. بارہ بلند صلوات. میں مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتمس ہوں جناب شہباز حاجی صاحب سے مائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان کریں. جناب شہباز حاجی صاحب بارہ بلند صلوات. پھر بھی ضرور پڑھ دیجئے محمد اور یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. یا رب میرا ہر
فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ہمت نہیں دنیا میں تشیعوں کو مٹا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا، اور زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان، زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان، تاریخ میں تو ہم سرے فضا ہی دکھا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، کیا رکھا ہے اس نام میں ہو جائے گا معلوم، کیا رکھا ہے اس نام میں ہو جائے گا معلوم، ایک پل کو اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دے، نعرہ حیدری، ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، اور وہ لعنتی ہے جس بھی راضی نہیں زہرا، وہ لعنتی ہے جس بھی راضی نہیں زہرا، لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے، قابلہ دے لعنت، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا پر درود و سلام صلوات۔ خاک میں دوسرے محسن کو، خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ایک سی لہد رن میں بناتے حسین، ڈھونڈنے لاش کو نظام
یہ دے دو جا کر زخم بیشیر کا ہاتھوں سے چھپاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہد رن میں بناتے ہیں حسین. ماشاءاللہ یہ تھے جناب شہباز زیدی صاحب جو کہ ذکر فضائل و مصائب بیان فرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں رئیس حسین زیدی صاحب سے مائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں. جناب رئیس حسین زیدی صاحب، مومنین کرام یہ قدرتی آفات ہیں، ان سے تو ہم نہیں لڑ سکتے نہ کچھ کر سکتے، لہٰذا جو ہمارے ہاتھ میں وہ ہمیں کرنا چاہیے. آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، سمٹ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. آپ یہ گلشن حسین سجا ہوا اور ہر مومن ایک پھول کی مانند ہے، پھولوں پہ اکٹھا ہونا چاہیے نہ آگے بکھرا ہوا. لہٰذا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. بآواز بلند تر صلوات. خوشنودیے کریم کربلا بآواز بلند تر صلوات. صلی اللہ اور پر تیرے آج ہم میں نہیں ہیں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی طرف. درود بر محمد والے محمد. زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کہاں ہے حسین. زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کہاں ہے حسین. یہاں پہ فرش عزا کا بچھا وہاں ہے حسین. کٹا کے دار پہ میثاق زبان یہ بولے. کٹا کے دار پہ میثاق زبان یہ بولے. دلوں میں جن کے بسا ہے علی وہاں ہے. زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے یہ کہاں ہے حسین. نبی کی پشت پہ سجدے میں لا الہ کی قسم. نبی کی پشت پہ سجدے میں لا الہ کی قسم. بتایا ہے یہ خدا نے میرا جہاں ہے حسین. نعرہ حیدری. زمانہ ڈھونڈتا پھرتا یہ کہاں ہے حسین. کٹا کے سر جو بڑا
یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. خدا ملے گا کعبے میں یہ کس نے کہا, خدا ملے گا کعبے میں یہ کس نے کہا, سنو خدا ہے ہر جا جہاں جہاں ہے حسین, زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے یہ کہاں ہے حسین, بتا دے جا کے کوئی اس جہان والوں کو, بتا دے جا کے کوئی اس جہان والوں کو, علی علی جو کرے گی وہی زبان, زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے یہ کہاں ہے حسین, فرشتے جھکتے ہیں در پر تیرے دل نبی, فرشتے جھکتے ہیں در پر تیرے بنت نبی, وہ جانتے ہیں کہ رہتا حسن یہاں ہے حسین, زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے یہ کہاں ہے حسین. درود بنو اللہم صلی علی محمد کربل میں ہے یہ مادر اصغر کی صدا, کربل میں ہے یہ مادر اصغر کی ایک صدا, ماں ڈھونڈتی ہے دست میں, اصغر ہو تم کہاں, اس دشت بے وفا میں کہاں ہو گئے ہو تم, ناراض ہو ماں سے کچھ بولو میری جان, بالی سکینہ کی تمہیں بہت یاد آئے گی, بالی سکینہ کی تمہیں بہت یاد آئے گی, پیار دختر حسین سے پاؤ گے تم کہاں, جھولا جو جل گیا ہے میرے لال غم نہ کر,
باہوں میں تجھ کو لے کے جھلائے گی جھولما کربل میں ہے یہ ماں خیمے میں ایک شور بپا تھا یہ چار سو زخمی ہوئے حسین پامال ہوا قرآن آتا ہے میں منہ کو میرا جگر ہے میرے لال آتا ہے منہ کو میرا کلے جائے میرے لال یہ خون برا ہے کرتا کس کو بتائے نا غش کھا کے اس جگہ پہ گری بانوے عزیز نیزے پہ نیزہ سر کو بلند دیکھتی جہاں سر پیٹ کے یہ لاش پہ بانوں نے کہا حسرت نہیں ہے جینے تیرے بنا یہاں بانوں کے زخم دل کے حسن درد کیا لکھے بانوں کے زخم دل کے حسن درد کیا لکھے بیٹھی کبھی نہ چھاؤں میں وہ روٹھی ایسی ماں کربل میں ہے یہ مادر اصغر کی ایک صدا ماشاءاللہ یہ تھے جناب رئیس حسین زیدی صاحب اور میں ملتمس ہوں اظہر زیدی برادران سے وہ آئیں اور اپنے حصے کا تلاوت ذکر اہل بیت عطا فرمائیں جناب اظہر زیدی برادران بآواز بلند تر سلام شروع دیئے محمد والا محمد صلوات پھر درود پڑھ دے محمد والے خوشنودی چادر معصومی علیہ السلام بابا دے بلند صلوات پر محمد والے محمد صلوات فدائیوں کی چند شراب عثمان علی میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل میں چھوڑایا
چھوڑایا سر جو ظاہر ہے اس کیفیت کو جانتے میں جو کہنے پڑھنے لگاؤں نہیں لگتا کہیں اب میرا دل میں چھوڑایا سرے نہیں لگتا کہیں اب میرا دل میں چھوڑایا سرے میں چھوڑایا سر اور جو یہ فرشیت آپ پہ آ رہے ہیں یہ کیوں آئے میں جنت جاؤں یا فرش عذاب پر میں جنت جاؤں یا فرش عذاب پر نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دے میں چھوڑایا میں جنت جاؤں یا فرش عذاب پر میں جنت جاؤں یا فرش عذاب پر نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دے میں چھوڑایا سر یہ بات درود کا سہارا دے پھر آپ کی شیخ سماعتی نظر کرو ادھر روشن ہوئی قاضی کی محفل ادھر روشن ہوئی قاضی کی محفل ادھر روشن ہوئی قاضی کی محفل ادھر لے سکیفہ کا جلا دے میں چھوڑایا سرے میں چھوڑایا سرے علی کے دشمنوں سے کیسی الفت علی کے دشمنوں سے کیسی الفت کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دے کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دے میں چھوڑایا سرے میں چھوڑایا سرے اور اگر دل میں نہیں غازی کی الفت اگر دل میں تو انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کبھی بھی کر نہیں سکتا وفا دے میں چھوڑایا سرے میں چھوڑایا سرے اور آج شہزادے سے منصوب دینا ہے 5 محرم تو شہزادے کے فضائل کے 2 شادی شعر کے میں پورا کلام پڑھا ہے آیا سرے توجہ رکھے گا کہا اصغر نے ہنس کر حرملا سے کہا اصغر
چھوڑا یا سر درود پڑھتے مل کے محمد والے محمد میں چھوڑا یا سر قلب و کہا اصغر نے ہنس کر ملا سے میرے سینے میں ہے عباس کا دل میں چھوڑا یا سر آخری شعر اور حاصل کلام شعر علی اصغر تو میں سے مسکرانا علی اصغر تو میں سے مسکرانا پکڑ کر بیٹھ جائے حرملا فاتحہ گھر چلو شام ہوتی کبھی اس گھر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی خاک پہ نیند آئے گی کیوں کر گھر چلو شام ہوتی تم نے جنگل میں بستی میں نے رو قیامت مچائی اب تمہیں لینے جنگل میں آئی گھر چلو شام ہوتی پانی سب لڑتے ہیں خیمے میں پیار تم بھی پینا سب کو پلا کر گھر چلو شام ہوتی آخری شعر میں سائے لوگ کہتی بھیا پانی اکیلے نہ پینا ہم بھی پیاسے بہت ہیں برا گھر چلو شام ہوتی ایسے
माशाअल्लाह ये थे जनाब अज़ीज़ अली ब्रदर जो ज़िक्र फज़ल मुसाइब बयान फरमा रहे थे। मोमिन किराम इसी अज़ा खाना में कल यानी 6 मुहर्रम हराम को ज़ियारत शबी ज़ुलजना, 8 मुहर्रम हराम को ज़ियारत शबी अलम और 9 मुहर्रम हराम को ज़ियारत शबी तबूश ज़ादल एक पर बरामद होगा। ये सारे प्रोग्राम और मजलिस अज़ा जुमने पर रोज़ा ज़ादा ज़ियारत तमाम करवाए जाते हैं। आप तमाम मोमिन से शिरकत की सज़ा है। बिला ताख़ीर में मुल्तमिस ख़तीब शबी आशूर जनाब इलामा अमजद आबदी साहब से दुआएं लोना को फ़रोज़ मिंबर जनाब इलामा अमजद आबदी साहब, आपसे गुजारिश है किबला की मेंबर तक तशरीफ लावित होगा अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए तमाम मोमिन की सर इस्लाम दी ले बावाज़ बुलंद तर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद तर सलावत। वो बेज़मीर नहीं बाज़मीर होते हैं, वो बेज़मीर नहीं बाज़मीर होते हैं जो लोग शाहे नजफ के फकीर होते हैं। इन्हें गरीब न कहना, गरीब तुम हो, अली को चाहने वाले हमेशा अमीर होते हैं। नाराए हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवह्हुदिही बदना फी तफर्रुदिही वजल्ला फी सुल्तानिही व अज़मा फी अरकानिही वक़हरा जमीअल ख़ल्क़ बिक़ुदरतिही व बुरहानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्म व हुवा फी मकानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मस्मूकात दाहियल मदहुबात जब्बारिल अर्ज़ीना वस्समावात वलश्तबहत अलैहिल ख़फ़ियात वलम यख़फ़ अलैहिल मकनूनात कुद्दूसुन सुब्बूह रब्बुल मलाइकति वर्रूह रब्बुल जिन्नति वन्नास। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यिल मुत्तलबी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल-मुतहहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल मुअमिनीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजा व सहलल्लाहु तआला मख़रजा वल्लअनतु दाइमतुल अज़लियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व नारे तकबीर। मिलके अल्लाह की अज़मत बढ़ाई और किबरियाई का ऐलान फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मिलके नारे हैदरी, नारे हैदरी। खानदान ज़हरा पे बुलंद तर सलवात।
میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، خلاق عالم کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کے تحفے اور بتعید چہاردہ معصومین علیہ السلام ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور خصائص حسینیہ کے حوالے سے۔ گزشتہ مجلس عزا میں آپ کی پاکیزہ عرفانی اور ولائی سماعتوں کی نظر یہ جملے ہدیہ کر چکا ہوں کہ خالق کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو وہ خصوصیتیں عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا کی، جو صرف اور صرف اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آج ایک تو روز جمعہ ہے اور روز جمعہ ائمہ کی طرف سے روایات ہیں کہ بعد از ادائیگی فرائض بہترین عمل محمد و آل محمد پر درود کا بھیجنا ہے۔ میں موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر پیغمبر اکرم کی ایک روایت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مناسبت ہے آج چونکہ آپ نے دیکھا بڑی کثرت سے بارش برسی ہے اور آپ ماشاءاللہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے عقیدت، مودت اور محبت کے اظہار کی خاطر اس سخت موسم میں بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں اس پر بھی ایک بات آپ کو ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ ہم اپنوں کے ہاں اس موسم میں نہیں جاتے، لیکن جب حسین بلاتا ہے تو جاتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 حاضری یا آواز بلند تر صلوات۔ میں آپ کی نظر کو پیغمبر اکرم کی روایت نقل کرنے سے پہلے ایک اور روایت ہدیہ کرتا چلو جو آج ہی میرے سامنے سے گزری ہے۔ ہدیہ کروں کہ سننا چاہیں؟ اللہ نے ہمیں 12 امام عطا فرمائی، بھائی جان توجہ کیجیے گا، اور اللہ نے ہمیں 14 معصومین علیہ السلام عطا فرمائی۔ 12 اماموں کی اطاعت اللہ نے ہماری گردنوں پر واجب رکھی۔ یہ 12 امام ہیں اور رسول اللہ کے 12 برحق وسیع ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین، اور ہم سب کے ساتھ اس آیت کے تحت جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور رسول اللہ کے قریبی کون ہیں؟ محمد پیغمبر اکرم کے قریبی کون ہیں؟ آل محمد۔ آل محمد سے بڑھ کر رسول کے قریبی کوئی نہیں، اور ان سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہم سب کے سب 14 معصومین سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بولے نا، توجہ ہے یا نہیں؟ ہم سب کے سب 12 اماموں سے محبت رکھتے ہیں، 14 معصومین سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ خصوصیت فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ ہم ان 14 میں سے سب سے زیادہ محبت حسین ابن علی سے رکھتے ہیں۔
ہے یا نہیں؟ یعنی امام حسین علیہ السلام سے الگ قسم کی محبت ہے، ایسا ہے نہیں؟ بولیں ذرا میرا ساتھ، یعنی ان سارے ائمہ سے محبت ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، سب سے مودت ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے ہمیں ایک الگ سے محبت ہے۔ ذرا سر اٹھائیے گا بھائی نا، میری طرف دیکھیے گا۔ ہم نے اعتراف کیا، میں تو ممبر پہ اعتراف کروں کہ سب سے محبت اور مودت ہے بحکم خدا، لیکن امام حسین علیہ السلام سے الگ سے محبت اور مودت ہے۔ دیکھیں یہ محبت اور اس کا اظہار یہ جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ الگ سے محبت کا اظہار نہیں ہے کہ سب کے لیے ہم نے ایک ایک دن مجالس و محافل کا رکھا ہوا ہے اور حسین کے لیے 2.5 مہینے رکھے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ یعنی یہ اظہار محبت ہے۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک دن ہوئی اور وہ 10 محرم ہے، ایسا ہے یہ نہیں؟ لیکن 2.5 مہینے امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، گویا کہ یہ اظہار محبت اور اظہار محبت، ایسا ہے یہ نہیں؟ محبت اور مودت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہی بات بھائی جان جانیے گا، یہ میں نے آج یہی بات صحابی رسول نے رسول اللہ سے کہی کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، سیدہ سے بھی، علی سے بھی، حسن سے بھی، لیکن حسین سے الگ محبت ہے۔ بے خدا کی قسم آج اگر یہ بات رسول کی حدیث کی صورت میں آپ تک پہنچ گئی تو میرے آنے کی محنت پوری ہو جائے گی۔ صحابی نے رسول سے کہا کہ آپ سب سے محبت و مودت ہے، لیکن آپ کے نواسے حسین سے الگ طرح کی محبت ہے۔ یا رسول اللہ اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں یہ صرف تمہاری بات نہیں ہے، ہمیں بھی حسین سے الگ طرح کی محبت۔ جو ہے یعنی خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی حسین سے الگ طرح کی محبت۔ تو یہ محبت بھی جو الگ طرح سے سید الشہداء سے ہے، یہ بھی صرف حسین مولا کی خصوصیت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں وہ روایت ہدیہ کر کے پھر امام حسین علیہ السلام کی ایک مخصوص فضیلت آج آپ کی سماعت کی نظر کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام سے محبت اور مودت کے اظہار کی خاطر تشریف لائے ہیں اور برستی بارش میں آپ آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس قدر بارش برسی اور ابھی متوقع ہے کہ بارش آج پھر ہوگی اور جو ہمیں محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں بہت بارش ہوگی۔ دیکھیں پیغمبر اکرم جب معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو عجیب الخلقت تھا اور اس کے ہزاروں ہاتھ اور انگلیاں اور اس کے پور تھے اور ان پر وہ کچھ گن رہا تھا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ تم اپنے ان ہاتھوں کے ان پوروں پر کیا گن رہے ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ آسمان سے جتنی بارش برساتا ہے، توجہ کیجئے گا، بھی برستی بارش میں آپ آئیں، اللہ آسمان سے جتنی بارش برساتا ہے اس کے ایک ایک قطرے کا میرے پاس حساب۔ نہیں میرا ساتھ نہیں ہے صاحبہ نے تشریف۔ دیکھیں محکمہ موسمیات والے یہ تو بتاتے ہیں کہ کتنے ملی میٹر بارش ہوگی، یہ نہیں بتا سکتے آج تک کہ کتنے قطرے برسے ہے یا نہیں، یہ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اللہ نے ایسا فرشتہ رکھا ہے کہ جس کے پاس بارش کے ایک ایک قطرے کا حساب۔ رسول اللہ متعجب ہوئے، بات ہم تک پہنچانے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں تو بڑا حساب دان، تیرے پاس بارش کے ایک ایک قطرے کا حساب ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول فوراً ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا حساب بھی ہے جس کا تو بھی شمار نہ کر سکتا؟ وہ جاگیں گے مولا سلامت رکھیں۔ یعنی تیرے پاس بارش کے قطروں کا حساب ہے تو کیا اس کائنات میں کوئی ایسا حساب بھی ہے کہ جس کا شمار تو بھی نہ کر سکتا ہو؟
اس کا اتنا کہنا تھا، کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، ایک حساب ایسا ہے جس کا شمار میرے پاس بھی نہیں ہے۔ رسول پوچھنے وہ کون سا حساب ہے؟ کہا جب آپ اور آپ کی اہل بیت کے چاہنے والے آپ اور آپ کی اہل بیت پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ اتنا ثواب عنایت کرتا ہے کہ اس کا شمار میں بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اپنے نامہ اعمال میں بارش کے قطروں سے زیادہ ثواب لکھوانے کے لیے روز جمعہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہاں سے وہاں تک بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ ہے۔ میں نے کل امام حسین علیہ السلام کی ایک مخصوص فضیلت کا تذکرہ کیا تھا کہ جو صرف امام حسین علیہ السلام آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو، اور وہ فضیلت یہ تھی کہ یہ اللہ نے فضیلت صرف امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے ولادت سے پہلے بھی کلام کیا اور شہادت کے بعد بھی کلام کیا۔ محفوظ ہے ذہنوں میں؟ اب سر اٹھائیے گا جی، ایک فضیلت اور ہدیہ کرتا ہوں آج۔ اس قرۂ ارض پر قبلہ توجہ چل، اس قرۂ ارض پر بہت سارے حرم موجود ہیں۔ بھائی جاگیے گا، مثلا حرم خدا مکہ المکرمہ میں، حرم رسول مدینہ منورہ میں، حرم امیر المومنین نجف اشرف میں، حرم امام موسیٰ کاظم، حرم امام محمد تقی کاظمین شریفین میں، حرم امام علی النقی اور حرم امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں۔ ایسا ہے کہ ایران آ جائیں تو حرم امام رضا باب الحوائج مشہد میں، حرم معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ قم میں۔ ایسا ہے نہیں؟ سر اٹھائیے گا بھیا۔ لکھا علماء نے کہ یہ جو مکہ ہے اس میں چونکہ اللہ کا حرم ہے، توجہ، اللہ کا حرم ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ ہے۔ یعنی آپ تھک کے سن رہے ہیں، ماحول سے ذرا بے نیاز ہو کے سنیں، یعنی تنہا مکہ نہیں ہے، مکہ کے ساتھ مکرمہ کا لفظ ہے کہ مکہ مکرمہ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور مدینے میں رسول کا حرم ہونے کی وجہ سے صرف مدینہ نہیں، مدینہ منورہ ہے یا نہیں؟ اور نجف میں مولا علی علیہ السلام کا حرم ہونے کی وجہ سے وہ صرف نجف نہیں ہے، وہ نجف میرا ساتھ ہے، نجف اشرف ہے۔ اچھا، جہاں جہاں اولیاء ہیں آپ لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف، یہ سب کے سب شریف ہیں، اگر کوئی اشرف ہے تو صرف نجف۔ توجہ ہے؟ میں ایک اور بات ہدیہ کرتا ہوں بھائی جان، میرا ساتھ دیجیے گا۔ میرا خیال ہے باقی تو مسلمانوں کو چھوڑیں، باقی عالم اسلام کے جتنے بھی ماننے والے مسلمان ہیں فرقوں کے، ان کو تو چھوڑیں، مذہب اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں ان میں سے بھی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے، میں ممبر سے بات کر رہا ہوں، کہ جہاں مولا علی علیہ السلام دفن ہے نجف میں، اللہ ہم سب کو لے جائے اور مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جہاں نجف مولا علی علیہ السلام مدفون ہیں
اکثر مومنین کو بھی علم نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے 2 نبی دفن. توجہ چاہیے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ دائیں اور بائیں اللہ کے 2 نبی دفن. ایک ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام. بولے ذرا سارے لائے میرا ساتھ. یعنی مولا علی علیہ السلام کے دائیں بائیں اللہ کے 2 نبی دفن. ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک حضرت نوح علیہ السلام. ایک اور بات ہدیہ کر, یہ جو پھر بھی بہتر اور بلندتر صلوات ہدیہ کر. توجہ ہے یہ. میں ایک اور بات ہدیہ کروں. مولا علی علیہ السلام کی جو قبر ہے نجف میں, اس قبر کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا. نہیں میرا ساتھ دیں تو میں جملہ ہدیہ کروں. حضرت نوح علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی قبر کو بنایا تھا. جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی گرداب میں تھی اور قریب تھا کہ وہ غرق ہو جاتی, تو ان کی زبان سے نکلا یا علی مدد. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی سلامتی ہو, مل کے بلندتر صلوات ہدیہ کرنا. ایک نوح کیا ہے, امیر المومنین نے تمام ہی انبیاء کی مدد کی ہے غیب رہ کر. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں 4 مصرے ہدیہ کروں. سنیں گے بھائی, سب کا ارادہ ہے؟ جی بھائی جان. اچھا ذرا سائڈ پہ ہو جائے تاکہ مجلس کا ماحول باقی رہے. مل کے بلندتر صلوات ہدیہ کریں. یہ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب گرداب میں تھی تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار قریب ہے کہ میری کشتی نجات غرق ہو جائے. تو اللہ کی آواز آئی, اے نوح انہی اسماء کو دہراؤ جن اسماء کے ذریعہ سے میں نے آدم کی توبہ قبول کی. توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی انہی ناموں کے ذریعہ سے. نوح کی کشتی کو نجات ملی انہی ناموں کی وجہ سے. ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنی انہی ناموں کی وجہ سے. حضرت موسیٰ کے لیے نیل میں رستہ بنا انہی ناموں کی وجہ سے. اور حضرت یوسف کو کنویں سے نجات ملی. توجہ ہے؟ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اب میں 4 مصرے ہدیہ کرتا ہوں. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا. ارے کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف, نام علی زبان سے نکل گیا ہو. توجہ ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی قبر مطہر کو بنایا, اور جب
مولا علی کا نام لیا اور کشتی کو نجات ملی تو کہا کہ پروردگار علی کا تعارف تو کروا. کہا یہ علی میرے آخری نبی کا وصی ہے. دل میں محبت تھی تو پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے مولا علی علیہ السلام اپنی قبر بھی بنائی اور ساتھ میں مولا علی کی قبر بنائی. اور جناب آدم علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہی ہے مکہ میں دفن تھے، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام جس میں مبارک حضرت آدم کو لے کر آئے اور پھر اس کو وہیں پہ دفن نجف. اچھا اب بتائیے کہ اکثریت کو یہ پتہ نہیں سوائے ان کے جو زیارت کر کے آتے ہیں. بولے ایسا ہے یا بھائی جان آپ سارے لا رہے ہیں، ذرا میرا ساتھ دیں. یہاں سے جب آپ قبلہ توجہ چاہیے، یہاں سے جب میں نے ایک بات کرنی ہے اس کی تمہید ہے یہ جملہ. جب یہاں سے آپ جاتے ہیں نجف زیارت کے لیے تو کس کی زیارت کا ارادہ لے کے جاتے ہیں؟ سارے بولیں مولا علی کا. کبھی کوئی زائر یہاں سے یہ قصد لے کر گیا ہے کہ میں آدم کی زیارت کے لیے جاؤں یا نوح کی زیارت کے لیے؟ پتہ ہی نہیں اکثریت کو. وہ وہاں سے جب زیارت نامہ اٹھاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ زجیجیکا آدم و نوح، کہ آپ پر بھی سلام ہو اے علی کے ہمسایوں. توجہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ ہم سب آدم کی اولاد، حالانکہ ہم سب نوح کی اولاد، اس لیے کہ آدم ابو البشر اول ہیں اور ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام، ہم ان کی اولاد ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے یہ دونوں باپ کہاں دفن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اتنی عظیم ہستی دفن ہے کہ ان کی شہرت بھی ختم ہو گئی. اب میں نے وہ بات کہنی ہے، میں جملہ بھی کہوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اماموں یا رہنماؤں کا تعارف یہ نہیں ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. یعنی ہمارے رہبروں کا جن کو ہم مانتے ہیں ان کا تعارف یہ نہیں ہے کہ نبی کے دائیں اور بائیں. بلکہ ہمارے امام لوگ ہیں کہ اگر نبی بھی دائیں بائیں ہوں تو ان کی شہرت کم ہو جاتی ہے، علی کی شہرت آسمانوں تک جاتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھی. تو نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام مدفون ہیں تو باقی سارے مزار اولیاء کے وہ شریف کہلاتے ہیں اور نجف اشرف کہلاتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم اور امام تقی علیہ السلام کاظمین میں دفن ہیں. وہ کاظمین اشرف نہیں شریفین ہیں، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اشرف صرف مولا ہے. توجہ ہو گئی؟ سامرہ ہے، اس کو سرہ من رعا کہا جاتا ہے. وہ سامرہ کہلاتا ہے ہمارے اماموں کی وجہ سے. مشہد مقدس کہلاتا ہے امام علی رضا کی وجہ سے. اب سر اٹھائیے گا. اب میں عظمت حسین جو صرف حسین کی ہے، مولا زندگی دے آپ کو جو سمجھ گئے ہو، میں سلام پیش کرتا ہوں. قبلہ اللہ کا حرم کعبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، کاظمین شریفین ہے، قم المقدس ہے، مشہد المقدس ہے، سامرہ ہے. لیکن اس پوری کائنات آدم و عالم میں اللہ صرف دو ہیں، یا عرش میں اللہ ہے یا کربلا میں اللہ.
توجہ ہے یہ معلّہ صرف دو، ایک اللہ کا عرش معلّہ ہے اور ایک کربلائے معلّہ ہے۔ بھائی جان یہ فضیلت امام حسین کی، مجھے یہ بتائیں معلّہ کا معنی کیا ہے؟ معلّہ سنتے ہیں آپ، عرش معلّہ، کبھی غور کیا معلّہ کا معنی کیا ہے؟ ذرا ساتھ دیجیے گا، نہیں اللہ نہیں رہتا وہاں پہ، اللہ تو ہر جگہ ہے، رہتا وہ ہے جو جسم رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ با اعتبار قدرت ہر جگہ ہے۔ جس طرح بھائی جان آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تو بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ بے شک اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں رہتا تھوڑی، اللہ تو یہاں بھی، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، سر اٹھائیے گا، اس نے عرش کو معلّہ بنایا جس طرح کعبہ ہے۔ بھائی جان کعبے کی بلندی پر، چوتھے آسمان پر، کعبے کی اونچائی اگر چلی جائے عرش تک تو چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور سے اوپر چلے جائے ساتوں آسمانوں کے اوپر تو وہاں عرش ہے اللہ کا، جو اسی طرح بیت اللہ اور بیت المعمور اور پھر عرش الہی وہ اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ رکھا ہے۔ عرش کو معلّہ اس لیے کہتے ہیں کہ معلّہ کہتے ہیں بلند جگہ کو، نہیں آپ میرا ساتھ دے تو جملہ ہدیہ کریں، معلّہ بھائی جان کہتے ہیں کس کو؟ بلند جگہ۔ اللہ کے ساتھ لفظ تعالی آتا ہے نا، اللہ تعالی یعنی بلندیوں والا پروردگار ہے، یعنی تعالی کا مطلب ہے بلندیوں والا، اللہ چونکہ بلندیوں والا ہے اس نے اپنا عرش بھی رکھا ہے بلندیوں والا، تو عرش ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر، تو اس کی تو بلندی سمجھ میں آتی۔ آپ تھک گئے بھائی، عرش تو ہے ہی بلندیوں پر، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اس کی تو بلندی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عرش معلّہ ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی کہ جس نے کربلا میں زمین پہ بیٹھ کے زمین کے ٹکڑے پہ کربلا معلّہ بنا دیا۔ جو زمین پہ بیٹھ کے کربلا کو معلّہ بنا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور عزیزو یہ کربلا کی زمین کہ جسے حسین نے معلّہ بنایا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت اللہ علی الارض، یہ زمین پر اللہ کی جنت ہے، اور جنت کیوں نہ ہو کہ اس میں سردار جنت ہے، اس میں سردار جنت، اسے جنت بنانے کے لیے اور اسے معلّہ بنانے کے لیے حسین نے ایک دن میں 72 قربانیاں پیش کی۔ اجرکم مدد جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والا میں کرے۔ عزیزو میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ابھی آپ برستی بارش میں آئے، کاش یہ بارش کربلا برس جائے تو حسین کے بچے کیسے نہ بنے۔ میری طرف دیکھیے گا، کربلا میں جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ شدت پیاس کا امتحان تھا۔ آپ رونے کے لیے آئے ہیں، یہ رونے کے دن ہیں، آج 5 محرم ہو گئی، چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا، جتنا گریہ کر سکتے ہو حسین پہ گریہ کرنا،
اس لیے جو آنکھیں حسین کے غم میں روتی ہیں اللہ اسے اپنے غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ جو آنکھیں حسین کے لیے دنیا میں روتی ہیں اللہ انہیں آخرت میں رونے نہیں دے گا۔ خدا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ سب سے بڑا امتحان تھا شدت پیاس کا۔ یہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، یہاں کے ایک بہت بڑے عالم پاکستان تشریف لائے تھے جن کا نام علامہ علی نقی دکن صاحب تھا، لوگوں نے انہیں سنا ہوگا۔ یہی لاہور میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، آیت اللہ تھے، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا کہ سب سے بڑا امتحان تھا پیاس کا کربلا میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جو جتنی دیر سے شہید ہوا اتنا پیاسا۔ اپنی آوازوں کو بلند کریں، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہو۔ جو جتنی دیر سے شہید ہوا اتنا پیاسا رہا، اور یہ کہنے کے بعد مومنین سے مخاطب ہو کے کہتے تھے مومنین ذرا علی اصغر کی پیاس کا تو اندازہ۔ اجرکم اللہ، باب الحوائج ہیں علی اصغر، جو حاجتیں ہیں وہ دل میں رکھیں۔ میں جب یہاں 5 محرم کو علی اصغر کے مسائل پڑھتا ہوں، بہت سارے مومنین بعد میں ملتے ہیں، کہتے مولانا ہم نے یہ منت مانی تھی، ہماری وہ منت اگلے سال آنے سے پہلے پوری ہوگی۔ آج ہمیں جناب رباب کو فرصت ہے۔ اجرکم، شرم نہ کیجئے، تھکنا نہیں آزاداروں۔ اللہ نے جناب رباب کو 2 اولادیں دی، ایک کا نام سکینہ، اجرکم اللہ، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا، ایک کا نام علی اصغر۔ عزاداروں، ایک کربلا رہ گیا، ایک شام رہ گیا، اور جناب رباب خالی جھولی مدینے آ گئی۔ ساری زندگی رباب نہ چھاؤں میں بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ کوئی کہتا تھا بی بی چھاؤں میں آ جائے، کہا کیسے چھاؤں میں آؤں، میں نے آقا حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا۔ کوئی کہتا تھا بی بی پانی پی لے، کہا کیسے پانی پیوں، میرا اصغر پیاسا نا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، میں پہلا مصیبت کا لفظ کہتا ہوں، جو حاجتیں ہیں وہ دل میں طلب کریں۔ کسی بھی، میری طرف دیکھے گا، کسی بھی شریف اور غیرت مند کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے کمینوں سے سوال کرنا۔ اجرکم اللہ، جو دعائیں وہ دل میں رکھی، خدا جو چھوڑیاں بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ میں جملہ پھر کہتا ہوں مومنین، عزاداروں محسوس کیجئے گا، کسی بھی شریف اور غیرت مند کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے کمینوں سے سوال کرنا۔ اور عزاداروں، کربلا میں سوال اسے کرنا پڑ گیا جس کے دروازے پر دنیا سوالی بن گیا۔ اجرکم اللہ، کس چیز کا حسین نے کربلا میں سوال کیا؟ حسین تو کریم ابن کریم ہے، حسین تو عطا کرنے والا ہے، لیکن حسین کو کس چیز کا سوال کرنا پڑا؟ نہ دولت کا نہ حکومت کا، پانی کا سوال، پانی کا سوال۔ خدا کی قسم، کافروں سے مانگتا مل جاتا، عیسائیوں سے مانگتا مل جاتا، لیکن حسین نے کربلا کے ایسے بدبخت اور ظالم مسلمانوں سے سوال کیا، اور وہ بھی پانی کا سوال۔ یقیناً میری مائیں بہنیں مجلس کو سن رہی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھئے گا، میری تو دیکھے گا، جب کسی 6 مہینے کے بچے کو پیاس لگتی ہے، ماں نہ جگ میں پانی لیتی ہے نہ گلاس میں پانی لیتی ہے، اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈبوتی،
बच्चे के होठों पे लगाती है, बच्चे की प्यास हो जाती है, हुसैन ने बस इतना पानी मारा। अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाज़ों को बुलंद रखें और अपनी हाजतों को तलब करें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हुसैन को पानी मिला? मेरी तरफ जरा निगाह कीजिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। बिला तशबीह यूं हुसैन के हाथों पर अली असगर अश्किया के सामने लेकर आए और हुसैन ने एक दर्द भरा झुक, हुसैन ने कहा ये मेरा बच्चा है, 3 दिन का प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका, इसे 2 घूंट पानी पिला दो। अश्किया कहते हुसैन पानी खुद पीना चाहता है, बहाना बच्चे का करता है। हुसैन ने एक मर्तबा अली असगर की तरफ देखा, कहा तो हुज्जत खुदा का बेटा है, पानी मांग। एक मर्तबा अली असगर ने खुश्क जुबान अपने खुश्क होठों पे बोली, कोया कह रहा दुश्मनों को ना प्यासा। इतना कहना था, फौज में मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया। उम्रे साद हुरमला से कहता है फौज में बगावत हो जाएगी, इक्ता कलाम हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिन्हें रोना नहीं आ रहा रोने की शक्ल बना ले। अज़ादार हुसैन अली असगर के हाथों पर है। हुरमला ने कहा इक्ता कलाम हुसैन। उम्रे साहब कहता है हुरमला हुसैन की कलाम को कता कर। जो देख सकते हो जरा सर उठा के मेरी तरफ देखना, मैं जरा थोड़ा सा नक्शा बनाऊं ताकि वजाहत गम हो जाए। हुसैन के हाथों पे अली असगर है, हुरमला ने कमान में तीर डाला, निशाना मांगा। इधर हुरमला निशाना ले रहा था, उधर माँ रुबाब करे खैमा भराई, पुकार के कहती है असगर बेटा होशियार रहना, तीर तेरे बाबा को लगने ना पाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, वरना माँ दूध न बख्शेगी। अज़ादारों, जब जनाबे रुबाब ने ये जुमला कहा हुज्जत खुदा का बेटा है अली असगर, इधर हुसैन के हाथों पे अली असगर था, नहीं तो देखेगा। इधर से हुरमला ने तीर चलाया, इधर से तीर चला। रिवायत ये कहती है बच्चा हुसैन के हाथों पे मुनकलिब हो गया, तीर गर्दन को चीरता हुआ हुसैन के शानों पे लगा। असगर का रुख था खैमे की तरफ, गोया कह रहा है अम्मा मुझे माफ कर देना, तीर बड़ा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अम्मा माफ कर देना, तीर बड़ा था, मेरा गला छोटा था। अज़ादार, एक हिंदू ने मजलिस पढ़ते हुए कहा था कि मुझे करबला का मुसलमान समझ में नहीं आता जिसने हुसैन की सबसे छोटी कुर्बानी पर सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। अज़ादार, तीर का काम है जहां लगे वहां सुराख कर देता है, लेकिन जो तीर अली असगर को मारा गया उसने सुराख नहीं किया। मेरा बारवा इमाम कहता है अस्सलाम करना, अस्सलाम मेरा सलाम उस बेशीर पर जो एक काम से दूसरे काम तक ज़िबार है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाबे ज़हरा आपसे राजी हो रही, जनाबे रुबाब आपको बनाई दे रही है। अली असगर हुसैन के हाथों पर ज़िबा हो गया। 6 महीने का बच्चा था, 3 दिन का प्यासा था। कितना खून निकला होगा अली असगर की गर्दन से। जरा मेरी तरफ देखना, हुसैन की गुर्बत। हुसैन ने अली असगर का खून अपने हाथों में लिया, चाहते थे आसमान की तरफ
اجرکم اللہ اجرکم اللہ تھکنا نہیں عزادار آئندہ سال وہی رہے گا جو زندہ ہوگا علی اصغر کا خون حسین نے اپنی ریش مبارک پر ملا میں نہیں پڑھ سکتا کیسے علی اصغر کی گردن سے تیر نکالا تیر نکالنے کے بعد حسین نے علی اصغر کے چہرے پر عبا ڈال دی عبا ڈال کر حسین چاہتے تھے علی اصغر کا لاشا خیمے میں لے جائیں علامہ مبین حیدرآباد دکن والے لکھتے کہ حسین علی اصغر کا لاشا لے کر در خیمہ کی طرف گئے پھر خیال آیا ماں دیکھے گی مر جائے گی بہن دیکھے گی مر جائے گی حسین الٹے قدم واپس آئے پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے آپ روز عاشور عمل کریں گے عزادارو 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے آج بھی حاجی کربلا میں مکے میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں لیکن جیسی صحیح حسین نے کی ہے کوئی حاجی نہیں کر سکتا حسین کی صحیح کیا تھی علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ تھا 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے 7 مرتبہ واپس بلتے زبان پہ جملہ تھا رضان بقضائے ہی و تسلیم الامر انا للہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون جب حسین 7ویں مرتبہ پیچھے پلٹے مل کے دیکھنا علامہ مبین حیدرآباد دکن کے لکھتے ہیں حسین چاہتے تھے علی اصغر کو لے جا کر گنج شہیدہ میں دفن کر دیں جب الٹے پاؤں مل دیکھنا جب الٹے پاؤں واپس پلٹ رہے تھے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا حسین کی 4 سالہ سکینہ خیمے سے نکلی بابا کا دامن تھاما کہا بابا آپ کو اصغر زیادہ پیارا سکینہ پیاری نہیں ہے کہا کیوں بچی کہا بابا آپ اصغر کو پانی پلانا ہے سکینہ ابھی تک پیاسی ہے اولاد والوں یہ کہہ کر سکینہ آگے بڑھی اصغر کے چہرے سے آبا ہٹائی گلے پہ نظر پڑی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے خیمے کی طرف دوڑی پکار کے کہتی ہے عمار اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس آخری جملہ عزادار اس غم کے علاوہ اللہ کسی غم میں نہ رلائے جب سکینہ نے کہا عمار رباب میرے اصغر کو شہید کر دیا گیا رباب خیمے سے آئی در خیمہ پر حسین کی نگاہ پڑ گئی اصغر کی ماں آئی ہے ایک مرتبہ حسین رباب سے مخاطب ہوئے کہا رباب میں کون ہوں کہا آپ میرے آقا والی و وارث ہیں کہا اور کون ہوں کہا آپ امام وقت ہیں کہا اور کون ہوں کہا آپ بانی شریعت عمل میں دیکھنا کہا رباب میرے دانے کے دین کی خاطر اپنے برقے سے اپنے ہاتھ نکال آپ کیسے سنیں گے عزیزانو رباب نے عباس سے ہاتھ نکالے حسین نے انا للہ پڑھ کر اصغر کا لاشا ماں رباب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا رباب کی اصغر کے گلے پہ نظر پڑی ایک جملہ کہا رباب کے سر کے بال سفید ہو گئے طرف کے کہتے ہیں او میرے ناشان علی اصغر جس ظالم نے تجھے تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا آپ نسلوں کا یہ نہار کیا تیرے جیسے بچے بھی زبان کی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون روتی آنکھوں سے دعائیں مانگی پروردگار جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں جناب رباب کیوں نہیں وہ سب کے میں ہوں بے اولاد صالح عطا فرمائے
ہمارے بچی علی رضا کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے بھی اولاد مومنین نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جو آپ حاجات لے کر آئے ہیں باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرما۔ خدائے عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ہماری مائیں بہنیں جو حاجتیں منتیں مرادیں رکھتی ہے باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں سب کی حاجات کو اور منتوں کو پورا فرما۔ جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ فرض سے اعضاء و شفا پہ بیٹھنے والے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ خدا بہت سارے مریضوں نے دعا کے لیے کہا ہے بحق کے باب الحوائج تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ خدایا انجمن فروغ اعضاء کو ترقی و فروغ عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ خدایا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اس فرش اعضاء کے حقیقی وارث ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔